بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر اس وقت کم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے بالکل سامنے بی بی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم ہے۔ یہ سامنے سنہری رنگ کا گنبد نظر آ رہا ہے، اسی کے نیچے بی بی کی زری ہے، اور یہ جہاں پہ لبیک یا مہدی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ گیٹ ہے، یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سامنے جہاں سے لوگ کراس کر کے آ رہے ہیں خواتین، یہاں سے بھی پل آنچی سے بھی آپ لوگ کراس کر کے تو دوسری سائڈ پہ حرم ہے، وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اور یہ سامنے یہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس دکان کے ساتھ، اسی گلی میں زیادہ تر ہوٹل ہیں، پاکستانی لوگ یہیں پہ رہتے ہیں، اور پاکستانی خوراک یعنی کھانے کے حوالے سے بھی یہاں پہ کچھ ہوٹل موجود ہیں۔ تو میں اس وقت بی بی کے حرم کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ یہ پل آنچی کو کراس کریں گے اور پھر حرم کے اندر جا کے مکمل حرم کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، اور بی بی کی زری تک کی زیارت کریں گے۔ کم ایران کا مذہبی شہر اور اہل تشیع کا مرکزی علمی مرکز ہے۔ یہ میں پل کراس کر کے حرم والی سائڈ پہ آیا ہوں، اور ایک یہ باب الملائکہ ہے، یہ اکثر بند ہوتا ہے، لہٰذا دائیں سائڈ پہ جو دوسری طرف دروازہ ہے یہیں سے یہ سامنے سے آپ داخل ہوں گے، لیکن اس سائڈ سے چیکنگ کروا کے وہ بالکل سامنے جو باب صاحب الزمان ہے وہاں سے انٹر ہو کے پھر حرم کے اندر جاتے ہیں۔ تو چلیں گے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو تمام راستہ دکھاؤں گا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ میں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کے دیدار کی خاطر مرو یعنی مشہد کا ایران کا سفر شروع کیا، اور ساوا کے راستے کم کی جانب سفر کرتی ہوئی آئیں، اور 17 روز کم میں رہنے کے بعد رحلت فرما گئیں اور یہیں پر دفن ہوئی۔ انشاءاللہ میں بی بی کی رحلت کا واقعہ بی بی کے بیت النور میں جا کے بیان کروں گا۔ تو یہاں سے فی الحال حرم میں جائیں گے، اور بی بی کے معجزات، بی بی کے زیارت کی فضیلت یہ ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ جی باب الجنہ میری لیفٹ سائڈ پہ، یہیں سے مردوں کی بھی انٹری ہے اور ساتھ خواتین کی انٹری ہے۔ تو یہاں سے میں انٹر ہو چکا ہوں اور اب حرم کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ ایک لائبریری ہے، کتابیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل سامنے فوارے لگے ہوئے ہیں، پانی پینے کی جگہ ہے۔ اور یہاں سے رائٹ سائڈ پہ میرے یہ جو سامنے دروازے ہیں، یہاں پہ مومنین جو وضو کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سامنے حرم کا ایک سین ہے، اور اس سین کو کراس کر کے انشاءاللہ ہم حرم کے اندر داخل ہوں گے۔ کم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اس سے بہت سے ائمہ علیہ السلام کی دعا ہے، جس طرح علی ابن مہذیار نے جب امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا اور کم کی بری حالت سے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا، تو امام محمد تقی علیہ السلام نے کم کے لوگوں کے لیے خدا سے نجات اور رہائی کی دعا کی، اور یوں فرمایا: میں کم کے لوگوں کی مصیبت اور گرفتاری سے آگاہ ہوں، خداوند کریم ان کو اس مصیبت سے رہائی دے اور ان کو آسائش بخشے۔ اسی طرح 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی نگاہ میں اہل کم نجات یافتہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس وقت بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے کہ جس ٹائم عباسی حکومت نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو سخت کیا ہوا تھا۔ یہ میرے بالکل سامنے حرم کے اندر شبستان کی طرف انٹری ہے، اور یہ یہیں پہ شوز وغیرہ جمع کرواتے ہیں۔ یہ سامنے ساتھ یہاں پہ یہ شاپر وغیرہ پڑے ہیں، اگر آپ شوز اندر ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ میں اب یہاں پہ شوز جمع کرواؤں گا اور پھر آگے یہ بالکل سامنے پہلے شبستان کی طرف انٹری ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ ساتھ تعارف کرواتا چلوں کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، امام رضا علیہ السلام کی بہن اور اہل بیت علیہ السلام کے بافضیلت خواتین میں سے تھیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر کے تمام فرزندوں میں امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی حضرت معصومہ کے ہم رتبہ نہیں ہے۔ یہ سامنے یہاں پہ ہدیہ وغیرہ اگر آپ حرم میں دینا چاہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں، اور یہ یہاں پہ آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے سامنے اس راستے سے، انشاءاللہ اس کی بھی
آئندہ ویڈیو میں زیارت کریں گے۔ ابھی حرم کے اندر جائیں گے اور بی بی کی زری کی زیارت کریں گے۔ بی بی کی فضیلت کے بارے میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل سیدہ جلیلہ اور معظم حضرت فاطمہ معصومہ ہیں، جو معصومہ کے نام سے مشہور ہیں۔ روایات کے مطابق آپ کی ولادت یکم ذی-القعدہ سن 173 ہجری کو مدینہ میں ہوئی اور آپ کا مشہور لقب معصومہ ہے۔ یہ لقب امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی کم معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ یہ میں سین میں داخل ہوں اور یہ سامنے جو باب السلام ہے اس سے حرم کی طرف یعنی زری کی طرف جاتے ہیں، اور یہ رائٹ سائڈ پہ نماز کے لیے جگہ ہے، یہاں پہ باجماعت نماز ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے بھی ایک سائڈ مختص کی گئی ہے اور دوسری سائڈ پہ مرد ہیں، یہیں پہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی کم میں آرام گاہ ہونے کی وجہ سے کم شیعوں کے مرکز میں تبدیل ہو گیا، اور آپ کے بعد امامزادوں اور سادات نے کم اور اطراف میں سکونت اختیار کی۔ یہ میں داخل ہو رہا ہوں باب السلام سے اور آگے بی بی کی زری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں بی بی کی زیارت کی فضیلت اور پھر اس کے بعد معجزات جو کہ حرم سے منسوب ہیں وہ ذکر کرتا چلوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کا ایک حرم ہے جو مکہ میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے جو کہ مدینہ میں ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے جو کہ کوفہ میں ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا حرم ہے جو کہ شہر قم میں ہے۔ یہ بالکل سامنے آیت اللہ محمد تقی بہجت جو کہ آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے ان کی قبر ہے۔ انشاءاللہ اس کی ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آئندہ ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیں۔ یہ نیچے آیت اللہ تقی بہجت کی قبر اور ساتھ آیت اللہ مصباح یزدی کی بھی قبر ہے، یہاں پہ بھی مومنین فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کا مکمل تعارف اور واقعات انشاءاللہ آیت اللہ بہجت کی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے ایک اور روایت میں حضرت معصومہ کے بارے میں فرمایا کہ میری اولاد میں سے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بیٹی قم میں وفات پائے گی، اس کی شفاعت کے صدقے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہم سنتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مومنین کی شفاعت کریں گی، نہ صرف وہ بلکہ بی بی معصومہ کم بھی مومنین کی شفاعت کریں گی۔ یہ جو منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری یہاں پہ علماء کی قبریں ہیں، اور کیونکہ کم حوزہ علمیہ ہے تو یہاں پہ بہت سے علماء اپنی درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے علماء کی قبور یہاں پر موجود ہیں، ایک نجف میں اور دوسرا یہاں پہ کم میں۔ حرم کے اندر بہت سے علماء مدفون ہیں۔ انشاءاللہ جو مشہور علماء ہیں ان کا تذکرہ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، الگ الگ تمام علماء کا۔ یہاں پہ بی بی کی فضیلت اور ساتھ میں معجزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق سعد بن سعید نے امام رضا علیہ السلام سے حضرت معصومہ کی زیارت کے ثواب کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ یہ میرے بالکل سامنے بی بی کی زری ہے۔ السلام علیکہ یا فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی قم میں پورے شوق اور معرفت کے ساتھ میری پھوپھی کی زیارت کرے گا تو وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ یعنی نہ صرف زیارت بلکہ معرفت کے ساتھ زیارت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مختلف کتابیں ہیں، کتابوں میں بی بی کا تذکرہ ہے۔ کچھ واقعات میں انشاءاللہ یہاں پہ ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ مرحوم مرجع تقلید آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مرشی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا مقام جاننے کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک مجرب عمل منتخب کر کے 40 راتوں تک اس کا ذکر کیا، اور 40ویں شب ختم اور توسل و عبادت کے اختتام پر آرام کرنے لگے
تو خواب کی حالت میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے، کیونکہ بی بی کا یہ لقب کریمہ اہل بیت بھی ہے، اور یہ سامنے بالکل بی بی کی قبر اطہر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جو زیارت کا شوق رکھتے ہیں بی بی کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ بالکل سامنے بی بی کی قبر مبارک ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے۔ اس پر آیت اللہ محمود مرشی نے فرمایا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے یہ ختم قرآن حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا مقام جاننے کے لیے کیا تھا تاکہ میں بی بی کی زیارت کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری بات سے مراد کم میں فاطمہ معصومہ کی قبر ہے۔ بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مخفی رکھی جائے۔ اس وجہ سے ذات باری تعالیٰ نے کم میں حضرت معصومہ کی قبر کو حضرت زہرا کی قبر کی جلوہ گاہ قرار دیا ہے۔ ایک اور واقعہ حاج آقا مہدی صاحب مقبرہ عالم الثنا نے نقل کیا ہے کہ میں کچھ دنوں قبل یعنی کچھ دن پہلے ذوف چشم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد معلوم ہوا کہ آنکھ میں موتیا اتر آیا ہے، لہٰذا اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد جب بھی میں حرم کی زیارت سے مشرف ہوتا تو زری سے تھوڑی سی گرد و غبار آنکھوں میں مل لیتا تھا۔ یہ عمل اس کا باعث بنا کہ میری آنکھوں کی کمزوری ختم ہو گئی، اور یہ عمل ایسا بابرکت تھا کہ آج تک چشمے کے بغیر قرآن اور مفاتیح الجنان پڑھتا ہوں۔ اسی طرح آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے خواب میں حضرت معصومہ تشریف لائیں اور کہا اے شہاب اٹھو اور حرم کی طرف جاؤ، میرے بعض زوار حرم کی پشت پر دروازے کے قریب سردی سے سخت اذیت میں مبتلا ہیں، ان کی مدد کرو۔ میں گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے حرم کے شمالی حصے کی پشت پر پہنچا تو دیکھا کہ میدان آستانہ میں بہت سے پاکستانی یا ہندوستانی زائرین سردی کی شدت سے لرز رہے ہیں، کیونکہ رات کو حرم بند ہو جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ حاج آقا حبیب جو حرم کے خدام میں سے تھے آپ آئے اور دروازہ کھولا اور زائرین کو میرے اسرار پر حرم کے اندر لے گئے۔ یعنی دیکھیں کہ بی بی اپنے زائرین کا کس قدر خیال رکھتی ہیں۔ ایک اور واقعہ جو بی بی کے حرم کے معجزات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، حجت الاسلام شیخ محمد علی قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حرم کے خادموں میں سے ایک خادم مرزا اسد اللہ کے کسی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے پیروں کی انگلیاں سیاہ ہونا شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انگلیاں پیروں کے ساتھ سے کاٹنی پڑیں گی تاکہ مرض اوپر کی طرف سرایت نہ کر سکے، لہٰذا طے پایا کہ دوسرے دن آپریشن ہوگا۔ مرزا اسد اللہ نے کہا کہ جب آپریشن ہی ہونا ہے تو آج رات مجھے دختر موسی بن جعفر علیہ السلام یعنی بی بی معصومہ کے حرم مطہر میں لے چلو۔ لوگ انہیں حرم لے گئے۔ رات کو خادموں نے حرم بند کر دیا۔ وہ خادم حرم کی زری کے پاس پیر کے درد کی وجہ سے گریہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اچانک خادموں نے مرزا کی آواز سنی جو کہ کہہ رہے تھے کہ حرم کا دروازہ کھولو، بی بی نے مجھے شفا یاب کر دیا۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو ان کو مسرور اور شادمان پایا۔ اسد اللہ نے کہا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ ایک باجلالت خاتون میرے پاس تشریف لائیں اور فرما رہی تھیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا بی بی اس مرض نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میں خدا سے یا تو اس درد کی دوا چاہتا ہوں یا موت کا طلبگار ہوں۔ ان باجلالت خاتون نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہیں شفا دے دی۔ میں نے عرض کیا بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ دختر موسی بن جعفر ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد مرزا نے وہاں روئی کے کچھ ٹکڑے دیکھے اور ان کا سمیٹ لیا اور ان میں سے تھوڑا سا مس کر کے جس بھی مریض کو دیا کرتے تو وہ مریض اس درد کی جگہ پر اس روئی کے ٹکڑے کو مس کرتا تھا تو فوراً شفا یاب ہو جاتا تھا۔ یہ بی بی صاحب کرامت ہیں، اور جس طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باعظمت ہیں اور مومنین کی شفاعت بروز محشر کریں گی، اسی طرح یہ بی بی بھی مومنین کی شفاعت کریں گی۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں ان بی بی کی قبر کی زیارت اور آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قم میں موجود علماء کی قبور کی زیارت کریں گے اور 7 واقعات بیان کروں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔